بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوڈان بر اعظم افریقہ کا بڑا اسلامی ملک ہے۔ اگر اس کی آبادی کی بات کی جائے تو تقریباً 4.5 کروڑ ہے اور یہاں اکثریت مسلمان ہے۔ سوڈان کی سرحدیں مصر، لیبیا، چاڈ، ایتھوپیا سے ملتی ہیں اور ایک طرف بحیرہ احمر بہتا ہے۔ سوڈان سونے کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ یورینیم، تانبا، چاندی کے بھی ذخائر، خاص طور پر دارفور شہر کو اس وقت خانہ جنگی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہاں سونے کی بہتات ہے۔ اگر اپنے ان بہن بھائیوں پہ ہونے والے مظالم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تصویروں کی مدد سے محل وقوع اور حالات کو سمجھیں، آواز بلند رکھیں اور دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سوڈان کی حفاظت فرمائے۔ یہ خانہ جنگی اس وقت 2 جرنیلز کے درمیان ہے۔ 2019 میں جب عوامی احتجاج کے نتیجے میں صدر عمر البشیر کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو ایک عبوری سیاسی عسکری عمل وجود میں آیا۔ اس وقت اقتدار 2 عسکری قوتوں میں تقسیم تھا۔ نمبر 1 پہ تھی سوڈانی آرمی SAF، جس کی قیادت جنرل عبد الفتاح برہان کر رہا تھا، اور دوسری طرف تھی ریپڈ اسپورٹ فورس یعنی RSF، جس کا سربراہ محمد حمدان دقلو تھا۔ ابتدا میں دونوں نے اقتدار کی شراکت میں رضامندی دکھائی کہ ملک کو جمہوری طریقوں سے چلایا جائے، لیکن 2023 میں ان کے درمیان ایک بحث چلی کہ الدائم السری کو قومی فوج میں شامل کیا جائے۔ اب سوڈانی فوج تو ملک کی قومی فوج ہے، مگر اس ریپڈ اسپورٹ فورس کے قیام کو سمجھ لے، یہ باغی فوج کیسے بنی؟ حمدان ایک چاڈی نژاد افریقی جو 80 کی دہائی میں سوڈان کے دارفور شہر میں آیا اور بہت جلدی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں، اپنی اجارہ داری بنانے میں کامیاب ہوا، کیونکہ یہ جنگجو افریقی نسل سے تھا اور اس نے پہلے اونٹ چرائے، پھر قبیلے بسائے اور قبائلی سردار بنا، اور پھر اپنی لڑاکا جنگجو ملیشیا فورس بنا دی۔ یہ وہی فورس تھی جسے عمر البشیر نے اپنے دور حکومت میں بغاوت کو کچلنے کے لیے استعمال کیا اور حکومت میں اثر و رسوخ ملا۔ صدر کے خلاف بغاوت ہوئی بھی دارفور شہر سے تھی۔ جب ملیشیا فورس نے وحشیانہ قتل و غارت سے بغاوت کچل دی تو صدر نے ان کو مزید اہمیت دی اور قومی سطح پہ ریپڈ اسپورٹ فورس کے طور پر منظم کر دیا۔ یہ چاڈی افریقی نے دارفور کے سونے کے ذخائر پہ قبضہ کیا اور اربوں ڈالر کمائے۔ یوں یہ شخص طاقتور ہوا۔ یہ شہر سونے کی کان ہے اور باقی معدنیات سے بھی مالا مال ہے۔ اگر حمدان یہاں قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو سوڈان 2 حصوں میں کٹ جائے گا۔ اب یہاں ذہن میں آتا ہے کہ سوڈانی فوج تو بڑی ہے، اس کے مقابلے میں ریپڈ فورس کے یہ جنگجو قبائلی کیوں کامیاب ہو رہے؟ تو تمام ثبوت اور شواہد یہ بتاتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE ان قاتلوں کو آپریٹ کر رہی ہے۔ ساری کمک وہیں سے پہنچتی ہے اور دبئی کے شیوخ کی دلچسپی سونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح بحیرہ احمر پہ بندرگاہوں اور بزنس کے نئے مواقع پر بھی ان کی نظر ہے، جبکہ مصر اور لیبیا سپورٹ کرتے ہیں سوڈان کی قومی فوج کو، کیونکہ مصر جانتا ہے اگر UAE کامیاب ہوا تو مصر کا انٹرسٹ ڈسٹرب ہوگا اور اس کے کنارے ایک ایسی مسلح فوج اقتدار سنبھالے گی جس کے پیچھے غیر ملکی سرمایہ اور سیاسی منصوبے ہوں گے۔ دارفور کا سونا اماراتی کمپنیوں کے توسط سے اسمگل کیا جاتا ہے اور حمدان ہی اس اسمگلنگ کا سرغنہ ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ دارفور سے پہلے الفاشر ہے جو قومی فوج کا سمجھے آخری چیک پوسٹ ہے۔ اگر الفاشر پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو سوڈان کا مغربی حصہ مکمل حمدان یعنی ریپڈ فورس کے قبضے میں چلا جائے گا، اور یہ سوڈان کا 4تھا حصہ ہے، مگر یہ سونے کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اب حالات یہ ہیں کہ الفاشر شہر کی گلیاں خون سے بھری ہیں
عورتوں کی سرعام آبروریزی کی جا رہی ہے، زندہ لوگوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے، محاصرہ کر کے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن یہ وحشیانہ تشدد اس قدر زیادہ ہے کہ کچھ لمحوں میں غزہ کو بھول گئے ہیں، کہ آپ کچھ لمحوں میں غزہ کو بھول جائیں گے، اور اس وقت عرب سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایسے ظلم میں تڑپتے دیکھ کر اپنی ہوس کے لیے چپ ہیں۔ اس قدر ہولناک ویڈیوز ہیں کہ عام انسان دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بے گناہ مائیں بچوں کو سینے سے چمٹائے ہیں، بے بسی کی وہ تصویر ہے جو سینے میں کھپ رہی ہے۔ UAE اصل میں صہیونی آلۂ کار ہے، اور غزہ ہو، سوڈان ہو، یمن ہو یا شام، ان کے پیچھے صہیونی ہی ہے۔ خانہ جنگی تو 2 سال سے ہے، مگر اس قدر بربریت، تشدد والی ویڈیوز فلمانا اور اسپیشل بنا کر وائرل کرنا، بنا کر ذہن سازی کرنا دنیا کی، کیونکہ یہ دنیا چلانی تھی غزہ کے لیے، تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ظلم تو کوئی ظلم ہی نہیں، مسلمان تو خود ظالم ہے۔ مگر سچ یہی ہے کہ مسلمان یا غدار ہے یا مظلوم ہے۔ امت پہ اس زوال کی وجہ سے اقتدار کی ہوس، مال کی ہوس، مگر موت تو موت ہے، وہ آ کر ہی رہے گی۔